بہت شکریہ جناب صدر، آپ کی اجازت سے اب میں درخواست گزار ہوں مقصود ہمدانی سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں نجکاری کے تناظر میں۔ جناب مقصود ہمدانی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور سبھی دوست ان سے واقف ہیں۔ یہ ہر احتجاج میں ہر ڈیمانسٹریشن پہ یہ موجود ہوتے ہیں اور پوری اپنی بھرپورتا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جناب مقصود ہمدانی مہربانی۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے مجھے انجمن ترقی کسان مصنفین جو کہ صادر ہے پاکستان سے بھی پہلے کا ایک پلیٹ فارم ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے اور جس کو اس وقت کامریڈ عابد اور کامریڈ مسعود خالد کی سربراہی میں یہ چلتا جا رہا ہے اور یہ ہم ان کے پروگراموں میں شرکت بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ماٹو ہے جو کامریڈ عابد حسین عابد کی فیس بک پہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہمارا کرم جو ہے وہ مزدوروں کی امانت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے یہ بھی ڈائریکٹ ریلیٹڈ مزدوروں سے ہے، محنت کش عوام سے ہے کہ نجکاری کا جو بنیادی ساختار ہے اگر آپ مقصد بھی غور کریں تو نجی ملکیت اس کا مقصد ہے کہ ایک ادارہ ہے وہ قوم کا ہے، ملک کا ہے، اس محنت کش عوام کا ہے، لیکن ساختار ہے جب نظام سرمایہ داری کا ہے تو اس کے اندر جو سرمایہ دار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار وہ جو ادارے ہیں چاہے وہ ریاست نے جیسے بھی بنائے ہیں، ساختار ریاست وہ ادارے ریاستی سرمایہ داری کر کے بناتی ہے، لیکن جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں تو پھر وہی ریاست جس کے اوپر حکمران بھی سرمایہ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بنے بنائے ادارے ہیں نا ان کو انہی سرمایہ داروں کے ہاتھوں پہ بھیج دیا جائے اور یہ پھر ان سے منافع کمائیں۔ ہم جو صادر ہے سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں یا لیفٹ سے تعلق رکھنے والے دوست ساتھی ہیں جو مزاحمت کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بھی چیز جو ادارہ ہے جو عوامی سپورٹ میں کام کرتا ہے، عوامی ادارہ ہے، اسے کسی صورت کسی بھی طریقے سے نجی ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے، سرمایہ داروں کے جرنیلوں کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے کسی صورت۔ اب یہاں پر صاحبزادہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ادارے ہیں جن کو ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ادارے جو ہیں ان کے اندر جو مزدور ہیں محنت کش ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، نااہل ہیں اور عوام کو کوئی سہولت یہ نہیں پہنچا رہے، اس وجہ سے ہم ان کو بیچ رہے ہیں۔ دوسرا ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یار کیونکہ ہم پہ بڑے قرضے چڑھ گئے ہیں، معاشی حالات بڑے خراب ہیں تو ہم ان کو بیچ کے تو ان سے قرضے اتاریں گے۔ صاحب ہے یہ آج تک تو کوئی قرضہ نہیں اتار سکے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ شفافیت نہیں ہے، اس کے اندر بڑی کرپشن ہے، تو ہم جب یہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، نجکاری کرتے ہیں تو بڑے شفاف طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ آج کا جو موضوع جو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے PIA کا، اس کے اوپر یہ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ یار ہم نے نا ساری قوم کے سامنے یہ بولی لگائی ہے اور یہ دیکھو کہ یہ سرمایہ داری جو ہے کتنی شفافیت طریقے سے جو ہے نا اس ادارے کو اس نے بیچ دیا ہے اور اس کا ادارہ جو بیچا ہے وہ 10 ارب روپے میں بیچ دیا ہے، باقی تو اس نے 7 ارب پھر انہیں جہازوں پہ لگانا ہے۔ اور اس کے اندر جو PIA کے اندر صادر ویسے تو کمرالزمان صاحب کا ادھر مضمون پیش ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹوٹیلٹی کے اندر جو نجکاری ہے یہ باقی ادارے ان سے بات رکھوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ان کا مضمون آئے گا وہ پڑھ کے ہیں، زبردست مضمون انہوں نے کامریڈ نے لکھا ہے، تو اس کے اوپر ہم کم بات کریں گے، لیکن پھر بھی میں 2-4 باتیں اس کے اوپر کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کامریڈ نے میرا تعارف کرایا ہے کہ میں PIA کی تحریک کے اندر بھی شامل رہا ہوں، یہاں پہ کئی کامریڈ ہیں کرنی سمیت جو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل تھے جب یہ نجکاری کے خلاف چلی تھی، اس کے اوپر ہم نے بعد میں پروگرام بھی کیے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ PIA کا جو ادارہ ہے وہ صاحبزادہ جب وہ بنا تھا اس نے کئی ممالک کی ایئر لائنس کا باقاعدہ جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا، ٹریننگ کی، ان کو پروموٹ کرنے میں، سپورٹ کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ اب اگر اس کو آج انہوں نے یہ کہہ کے بھیج دیا ہے کہ یار یہ منافع نہیں دے رہا، حالانکہ پچھلے 2 سال میں اس نے منافع بھی دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جس کی یہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، نجکاری کرتے ہیں، یہ کہتے یہی ہیں کہ یہ ہم غیر منافع بخش ادارے کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، لیکن آج تک آپ گنتی کر لیں PTCL 30 ارب روپے منافع دے رہا تھا، انہوں نے اس کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد 1 قسط لی اور باقی قسط لی بھی نہیں اور شیئر بھی صرف 26% بیچے، اور اس کے بعد کنٹرول جو ہے، جو انتظامات ہیں، جو ساری بلڈنگز ہیں، سارا کچھ ہے وہ اس پرائیویٹ جو کمپنی تھی، سالات تھی کہ کیا تھی، اس کے حوالے کر دیا۔ اور اس وقت اگر وہ 30 ارب روپے منافع دے رہا تھا، آج وہ 8 ارب روپے منافع دے رہا ہے، لیکن اس وقت وہ 30 ارب منافع سیدھا حکومت کے، ریاست کے جیب میں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ جو سارا منافع ہے 8 ارب، اس میں سے وہ گورنمنٹ کو کیا دیتے ہوں گے، وہ خود ہی کھاتے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ ساتھ جو دوسری موبائل کمپنیاں ہیں
ان کو سہولت دی گئی, ان کو سپورٹ کیا گیا. وہی اسٹرکچر جو PTCL نے بنایا ہوا تھا وہ سارا وہی اسٹرکچر ان کمپنیوں نے استعمال کیا. اسی طرح یہ بنے بنایا کوئی بھی ادارہ جب PIA اس کو دے رہے ہیں, یا تو یہ ہے نا کہ یہ کہیں کہ یار جتنے PIA کے اثاثے ہیں اس کی قیمت لگا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی جو اس نے پیسے دیے. اور وہ ایک شاید ہوٹل ہی جو نیو یارک والا کا ہے روز ویلن, اس کی قیمت اتنی زیادہ, اور باقی بھی جو 777 جہاز ہیں ان کی بھی ایک ایک کی قیمت اتنی زیادہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نجکاری جو ہے جس کے اندر یہ اس ٹائم اسکول کالج یونیورسٹیاں, ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا کاروبار کسی صورت ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہو تو وہ تعلیم حاصل کرے گا, اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے سے وہ جو ہے نا پیچھے ہٹ جائے گا, وہ نہیں لے پائے گا تعلیم. یہی پاکستان کے اسٹیٹسٹک جو یہ خود بتاتے ہیں, یہ عمران خان خود بتا رہا تھا کہ یار 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں جو اب 2 کروڑ 80 لاکھ ہو چکے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے تو مفت اور معیاری تعلیم ہونی چاہیے, بلکہ جو اس کے ماں باپ ہیں ان کو روزگار بھی ملنا چاہیے, جس کی وجہ سے وہ بچے جا کے کام کر رہے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہے اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں. اور جو بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں کوئی چیز بیچ کے کوئی قرضہ لے کے تعلیم حاصل بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد روزگار ہی نہیں ہے ان کے پاس, سارے وہ ادھر بے روزگار پھر رہے ہیں پڑھے لکھے سارے بچے. دوسری طرف اسپتال ہیں, علاج ہے, علاج کو بھی کسی صورت, یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ اس کو پیسے کا علاج دیا جائے. وہ مر رہا ہے, وہ ایک اسپتال سے قدم اس نے اندر رکھا ہے, انہوں نے کہا بھائی پیسہ ہے تمہارے پاس, اس نے کہا نہیں ہے, اس نے کہا نہیں ہے تو بھائی باہر جا کے ہمارے دروازے سے بھی باہر کرو, ہماری دہلیز سے آپ اندر قدم نہیں رکھ سکتے. تو اسپتالوں کو بھی یہ پرائیویٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کر دی ہیں, انہوں نے بڑی زبردست تحریک بھی اس کے اوپر چلائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ غور کریں کہ جتنے بھی ادارے پہلے پرائیویٹ کیے اور جتنے یہ اب کر رہے ہیں, اب انہوں نے 26 کی پھر لائن لگائی ہوئی ہے, جس کے اندر میں خود واٹا سے تعلق رکھتا ہوں, اور واٹا کی کمپنیوں بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جو فیسکو, آئسکو اور گیپکو. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ تینوں کمپنیاں منافع میں ہیں, ان میں سے کوئی بھی گھاٹے میں نہیں. گھاٹے میں کون سی ہے؟ کیسکو ہے, ادھر سے ہیسکو سیپکو ہے, ادھر سے وہ پشاور والی پیسکو ہے. اب ابھی تک ان کو نہیں انہوں نے لائن میں رکھا پائی. جو منافع میں ہیں ان کو دے رہے ہیں, اور بنی بنائی کمپنی ہیں وہ کسی کے حوالے کریں گے, جیسے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کی تھی, اور جو اس نے وعدے کیے تھے لینے والے نے, اس نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. کوئی جنریشن نہیں کی, جنریشن آج تک یہ دیتے ہیں, سبسڈی ساری یہ دیتے ہیں. اسی طرح گھی کے کارخانے ہیں, سیمنٹ کے کارخانے ہیں, اس کے بعد بینک ہیں, جو بھی جن کی چیزیں تھی ساری منافع بخش تھی. یہ MCP کا جو بینک ہے, یہ جب انہوں نے منشا کو دیا تھا, اس کی قیمت 53 ارب تقریباً بنتی تھی, زیادہ شاید اس سے بھی زیادہ بنتی, کیونکہ بتاتے بھی یہی ہیں, لیکن بیچا 87 کروڑ میں تھا. اب غور کریں کہ نہیں یہ گھاٹے میں جا رہا ہے, اس کا اس کی 700 شاخیں تھی. بعد میں انہوں نے وہ شاخیں بند کی ہیں, بندوں کو نوکریوں سے نکالا ہے. اسی طرح UBL ہے, اسی طرح باقی بینکوں کا بھی ہے. تو جو نجکاری ہے یہ کسی بھی صورت عوام کی حمایت میں نہیں ہوتی, عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتی, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ جو بندہ ادارہ خرید لیتا ہے وہ اس کا بھی کاروبار کرتا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیاں یہ میاں احمد بنا ہوا ہے آپ کے سامنے, اس نے جتنے کالج یونیورسٹیاں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں, لیکن اگر میاں احمد کو سامنے رکھیں تو اس کے جتنے کالج یونیورسٹیاں بنی ہیں کہاں سے بنی ہیں؟ اسٹوڈنٹوں سے پیسے لے. اس کا مطلب اسٹوڈنٹ طالب علم نہیں ہے, وہ ان کے لیے کسٹمر ہے جو آئے گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو پیسہ دے. یہ ہر طرف یہ چیز جو ہے انہوں نے چلائی ہے, اور وہ لوگ بھی اوپر نیچے سیاستدانوں سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک ان کے تعلقات ہوتے ہیں. اس کا ایک مثال یہ ہے کہ کہوٹا کے نزدیک سے شاید ہمارے کسی دوست کو گزرنے نہ دیا جائے, کامریڈ جائیں تو ان کو ویسے وہ کہیں کہ یار ایک ادھر آگے یہ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن وہاں پہ اس کی یونیورسٹی موجود ہے. یہ آپ غور کریں کہ ویسے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا حساس معاملہ ہے, بڑی حساس چیز ہے, لیکن نجی ملکیت والا, نجی کاروبار والا بندہ وہاں پہ جا کے اپنی یونیورسٹی بنا سکتا ہے, عام بندہ وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا. اسی طرح ابھی یہ کامریڈ نے ایک تازہ پروگرام کیا ہے کسانوں کا, کہ کسانوں کے اوپر جو ظلم ہے, جو جبر ہے, زیادتی ہے, اس کے اندر بھی یہ نجی ملکیت اور نجی کمپنیوں کا معاملہ ہے. کہ اگر کھاد کی کمپنی نجی ملکیت میں وہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اتنے ارب روپیہ منافع کمایا, وہ منافع اس نے کہاں سے کمایا؟ اس نے ان کسانوں سے کمایا جو اس ٹائم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ چاہے گندم, اس والے گندم والے استفا ہوئے ہیں, اس سے پہلے مکئی والے, اس کے بعد کپاہ والے, آلو والے, چاول والے, سبزیوں والے, جو کسان جو چیز کر رہا تھا اس کے اندر وہ جو ہے نا ذلیل و خوار ہوا, کیونکہ ہر چیز اس کو مہنگی ملنی ہے, ہر چیز پرائیویٹ کمپنی بنا رہی ہے, گورنمنٹ اس کو نہ سبسڈائز کر رہی ہے, بلکہ جو گندم اس سے خرید لی تھی اس دفعہ وہ گندم بھی نہیں خریدی, اور آگے سے کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں کہ یار یہ ہزاروں 50,000 ایکڑ زمین ہے, یہ ہم جرنیلوں کو دیں گے, یہ کٹی اس کو کاشت کریں گے. بھائی وہ پہلے اس کا جو منافع ہے وہ وہاں کو دیں گے. $100 ارب کا ان کا پہلے کاروبار ہے, ان کے 100 سے اوپر کاروبار ہے. کیا وہ سارے کاروبار جو ہیں وہ کیا اس ملک کی عوام کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ان کا نہیں خرچ ہوتا. اور اگلی بات کہ وہ عوام کے اوپر تو ہو نہ ہو, وہ 8 لاکھ جو فوجی ہیں نا ان کے اوپر بھی خرچ نہیں ہوتا. وہ فوجی جو ہیں وہ آگے یہاں پہ گارڈ لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو جرنیل ہیں یہ ان کے جزیرے باغ ہیں ہر طرف, اور جو سیاستدان ہیں
وہ کہتے یہی ہے کہ ہم جرنیلوں کے خلاف ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے نا اس وقت جرنیلوں کے خلاف، اور اگر نجکاری سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں تو 7 جرنیل بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یار سرمایہ دارانہ اس نظام کے اندر جو نجی کاروبار ہے ہمارے وہ بڑھتے رہیں، ملک بھاڑ میں جاتا کہ چلائیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو قرضے ہیں ہم نے یہ ادا کرنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے اوپر اس قرضے میں سے 1 پائی بھی نہیں لگی، 1 روپیہ تو روپیہ پائی بھی نہیں لگی ہے۔ اگر نہیں لگی تو صاف ظاہر ہے اگر کوئی چیز ہمارے لیے کی ہی نہیں آپ نے تو یہ پیسے پھر ہم ادا کیوں کریں؟ جو حکمران ہیں، کھربوں پتی ہیں، ان کے اثاثے بیچیں، ان کی جتنی بھی صاف ظاہر دولت ہے جو تجوریوں میں بھری ہوئی ہے، باہر کے ملکوں میں اثاثے بنائے ہوں ان کو بیچ کے ادا کر دیں۔ یہ معاملہ بجائے اس کے کہ یہ وہاں سے کریں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز جو عوام کی ہے یہ اس کے اوپر کٹ لگاتے ہیں۔ پینشن ہے اس کو کاٹ دو، تنخواہیں ہیں وہ کاٹ دو، مستقل روزگار ہے اس کا خاتمہ کر دو، آگے جو بندے پڑھ لکھ کے بچے آ رہے ہیں ان کا روزگار کا خاتمہ کر دو۔ یعنی کہ ہر طریقے سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نجی ملکیت میں لیتے جاتے ہیں اور اجتماعی ملکیت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اجتماعی ملکیت میں چیز ہوگی تو اجتماعی طور پر انسانوں کی بھلائی کے لیے، فلاح عامہ کے لیے استعمال ہو سکے، لیکن اگر وہ چیز میں کہتا ہوں کہ یہ کامریڈ کے آ جائے، کامریڈ مقصود خالق کے یا میرے ہاتھ آ جائے تو میں تو بھائی اس کا منافع دیکھوں گا کہ یار مجھے منافع کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ منافع بھی نہیں دیکھتے، یہ شرح منافع دیکھتے ہیں۔ وہ کامریڈ لالان کہتے ہوتے ہیں کہ یار یہ صرف منافع نہیں دیکھتے، یہ شرح منافع دیکھتے ہیں کہ اس سال مجھے 1 ارب منافع ہوا تو اگلے سال 1.5 ارب ہونا چاہیے ورنہ میں گھاٹا دوں گا اس کو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کے اوپر جو لیفٹ والے ہیں 2 ساتھی، یہ بہت لمبی چوڑی ڈسکشن بات چیز کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ہے زیادہ، ٹائم کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ لیفٹ والے جو ساتھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار مزاحمت ہونی چاہیے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت کیونکہ انہوں نے بے شمار ادارے پرائیویٹ کر لیے، نجکاری کر لی اور باقیوں کو وہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مزاحمت کہیں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر 68-69 کا انقلاب دوبارہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس وقت بھی مزاحمتیں چل رہی ہیں، آپ شروع ہو جائیں بلوچستان سے، گوادر تحریک سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد جو اس ٹائم بلوچ تحریک ہے، اس کے بعد جو سندھ کے اندر کارپوریٹنگ اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف اور 6 نہروں کے خلاف جو تحریک ہے، اس کے بعد پختونخوا کے اندر جو بے شمار پی ٹی ایم سمیت تحریکیں ہیں، اس کے بعد اس ٹائم کشمیر کے اندر تحریک چل رہی ہے، اس کے بعد جو مزدوروں اور محنت کشوں کی اس ٹائم تحریکیں ہیں۔ آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے کہ یار اس ٹائم مزدور جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے، نہیں، حقیقت کی صورت میں تحریک شروع ہوئی، اس نے کامیابیاں بھی لی، لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ حکمران ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ کو کور کر لیا جو وہ کر لیتے ہیں، اب بھی وہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارا مایوس ہونا، ہم سمجھتے ہیں کہ نظریات سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظریاتی بندہ ہے، جو فلسفے کو سمجھتا ہے، جو جدلیات کو سمجھتا ہے، جو پچھلی مزدور تحریک کو سمجھتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ مقدار بن رہی ہے، اس نے ایک دفعہ معیاری تبدیلی اس میں ہونی ہے، اور اس سماج نے، اس معاشرے نے، اس محنت کش طبقے نے اٹھنا ہے، اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو خاص کر کے ہمارے کامریڈ یہاں پہ مزاحمت کار ہیں، چاہے کسی بھی تنظیم سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے تناظر کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ اپنے تناظر کے اندر اس چیز کو تو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ یار ہم محنت کش طبقے کے ترجمان ہیں، ہم محنت کش طبقے کے ساتھی ہیں، ہم محنت کش عوام کے اندر سے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے اندر سے کوئی بڑا سرمایہ دار منشے جیسا، نواز شریف زرداری جیسا، اڈانی امبانی اور ایلن مسک جیسا کوئی ہوگا، نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں اس کا کوئی سہولت کار ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے خلاف اس ٹائم مزاحمت نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف اٹھا نہیں جا سکتا، ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ اس وقت بات کرنے والے ہر بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر بھی بات جاری ہے، جبری گمشدگیاں ہونے کے باوجود بات جاری ہے، جبری برطرفیاں ہونے کے باوجود مزاحمت جاری ہے، یونین کے اوپر پابندی لگنے کے باوجود بات جاری ہے۔ یہاں پہ جو 98% محنت کش طبقہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں پرائیویٹ کام کرتا ہے، اس کے اوپر تو قدر میں یونین تو بننے نہیں دیتے۔ وہاں تو ہمارے جیسے کئی 2 ساتھی جو ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو بھی جمہوری طریقوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یونین کوئی نظر نہیں آتی، ہم بھی جاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوامی اداروں کی یونین ہے، سارا وزن پھر ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ جو یہ عوامی ادارے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ان کی قیادت ہے، اس کے اوپر وزن کہ یہ نجکاری کو روکے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نجکاری کو روکا کیسے جائے؟ صرف ہمارا کام یہ تو نہیں ہے کہ بتا دیا جائے کہ یار مرض ہے، تکلیف ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نجکاری کو روکنا ہے تو اس وقت جتنی تحریکیں ہیں، جتنا مزدور طبقہ ہے، جتنے محنت کشوں کے ادارے ہیں، ان تمام عوامی اداروں کو مل کر ایک ملک کی ہڑتال کرنی چاہیے، اداروں کو بند کرنا چاہیے، اپنا کام، اپنا ہاتھ بند کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب ہم کام بند کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یار اس کو زرداری نہیں چلاتا، نہ نواز شریف چلاتا ہے، نہ بلاول چلاتا ہے، نہ مریم چلاتی ہے، نہ ہی یہ فیلڈ پاس سے چلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمارے جیسے مزدور اور محنت کشی چلا رہے ہیں۔ تو جب یہ چیز کی جائے گی
تو ان کے اوپر ایک پریشر بھی جائے گا, دباؤ بھی جائے گا, اور اگر اجتماعی طور پر آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر پائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ انقلاب کو آگے بڑھا پائیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انقلاب کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ اس وقت اس منزل کی طرف جانا ہے کہ یار ہمیں ملک کی ہڑتال کی طرف موبلائزیشن کرنی چاہیے, یونین کو, ٹریڈ یونین کو اس طرف موبلائز کرنا چاہیے, باقی بھی جو تحریکیں ہیں ان کے اوپر یہ زور ڈالنا چاہیے کہ یار پورے ملکی لیول پہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے جس کے اندر مزدور بھی ہوں, کسان بھی ہوں, طلبہ بھی ہوں اور نوجوان بھی ہوں, جو ہمارا ایک نعرہ ہے. اور ہم اسی نعرے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں, ہر تحریک کے اندر اسی وجہ سے انٹرونشن کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بھی آج کا پروگرام اسی چیز کے اندر ایک انٹرونشن ہے, اور اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. وہ مہربانی کامنٹ پوسٹ.